بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل معي الجنة ومن عصاني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو سب حضرات. محبت نال ذرا اونچی آواز نال درود پڑھو، مجلس بابرکت ہوئے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اور رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ سال میں. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو. اپنے مرن والے دا او دے لواحقین دے اتے حق کے کہ جب وہ دنیا تو رخصت ہو جان لواحقین انہاں دے ایصال ثواب واسطے تلاوت قرآن کروان، صدقہ و خیرات کروان،
ذکر و اذکار تسبیحات کروا کے انہاں دی روح نو اے ثواب بخشن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے دی مرن تو بعد پوزیشن اے ہوندی ہے کہ جیویں کوئی بندہ دریائے نہر ڈوبدا ہوئے تے ڈوبن والے نو آسرا ہوندا ہے کہ شاید کوئی آ کے میری باں پھڑ لوے تے مینوں اس پانی جو ڈوبن تو بچا لوے بعین ہی میت اسی طرح انتظار دے اندر ہوندی ہے کہ کس وقت میرے لواحقین میرے واسطے کوئی ایسا کم کرن کہ جے دے نال نیکی ملے تے اس نیکی دا ثواب میت نو پہنچ جائے۔ تو انہاں دعا عزیزہ نے اپنے مرحوم باپ دا حق ادا کر دیا ہویا گو یہ او جگہ چھڑ ہے لیکن اللہ دی ذات اوے کہ جڑا ہر مقام تے ہر جگہ تے ہر کسی دی طرفوں جو بھی اچھا کم ہوئے وہ اس دی ذات اس دا ثواب پہنچا چکا۔ اسا لوگ مسلمان ہیں اتنا زیادہ علاقہ سرائکیاں ہے یا پنجابی رلی ملے سرائکی سمجھ دیں تو سرائکی بیان کرنے دے پائے گا۔ دوستو اسا مسلمان ہیں اور سارے اتنے لازم ہے کہ اسا اپنی زندگی اس طرح گزاروں کہ جس طرح جے نال اللہ دی ذات بھی راضی ہوئے تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوئے۔ حضور دی رضا اللہ دی رضا تساں اسا اللہ کو ڈٹھا تے کوئی نہیں ڈٹھے نہیں ڈٹھا ٹھیک ہے نا لیکن ساکو قید سے کہ اللہ سارا خالق ہے اللہ سارا مالک ہے اللہ سارا رازق ہے ایسا کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن سب تو بڑا احسان میرے آقا دا اے ہے کہ میرے محبوب نے ساکو اللہ دی سنان اور پہچان کرائے اور میرے مالک کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا کہ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں خدا نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بطور نمونہ بھیجے میں یعنی تم اپنی زندگی جو گزارنی ہے اس کے اندر ماڈل تلاش کرو
نمونہ تلاش کرو کہ جس طرح میرے آقا نے زندگی گزاری ہے اسا بھی اسے طریقے دے نال گزاروں. میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم او شان والے نبی او مقام والے نبی او عظمت و رفعت والے نبی کہ میرے اللہ نے قیامت دی صبح تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت طیبہ اور سیرت طیبہ اس قرآن دے اندر محفوظ فرمائیے. اور کوئی بھی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم حضرت زکریا حضرت یعقوب یوسف یونس حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کوئی بھی پیغمبر کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جنہ دی کامل و مکمل سیرت طیبہ انہاں دا شان تے مقام انہاں دا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کوئی بھی سیرت طیبہ دا معمول آج تک کسے کو معلوم نہیں ہے. عیسائیاں تو پوچھو جڑے حضرت عیسیٰ دے منن والے یہودیاں تو پوچھو جڑے حضرت موسیٰ دے منن والے لیکن انہاں کول مستند اپنے نبیاں دی سیرت کوئی نہیں ہے انہاں دی صورت محفوظ نہیں ہے. لیکن میرے اللہ نے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو لے کے بلکہ پیدائش تو بھی پہلے بچپن دے اعمال ہون میرے آقا دا لڑکپن میرے محبوب دا شباب میرے محبوب دی جوانی میرے محبوب دا بڑھاپا میرے محبوب دی خوشی میرے محبوب دی غمی میرے اللہ نے قیامت کی صبح تک ہر چیز محفوظ فرمائیے. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد. وہ تہاڑے میرے واسطے قابل تقلید ہے کہ اساں خوشی کیویں مناونی ہے حضور دی زندگی دیکھوں غمی کیویں مناونی ہے میرے آقا دی زندگی دیکھوں کھاون پیون سمن جاگن اٹھن باہن معاملات معاشرت لین دین تجارت زراعت گھر والیاں دے نال حسن سلوک رشتہ داراں نال حسن سلوک ہمسایاں نال حسن سلوک زندگی دا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے. اللہ دا قرآن دے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشکی دی گل کوئی تری دی گل ایسی نہیں ہے جیڑی میں چھپائی ہوئے بلکہ اس کتاب قرآن مجید دے اندر محفوظ کر کے قیامت تک آمن والی امت محمدیہ واسطے ایویں کر چھوڑے جیویں ٹیپ ریکارڈ ہوں دے. فرمایا امت محمدیہ دا کوئی بھی فرد قرآن دا بٹن دباونا اس دا کم ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت و سیرت سناونا میں اللہ دا کم. شرط ہے کہ اساں اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال بڑھاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال بڑھاؤں. ٹھیک ہے نا. مختلف مولوی صاحبان آ کے اپنی اپنی گل کر دیں اور تسا بھی جس وقت چوکاں تے بیٹھ دیو ہوٹلاں تے باندھے وے ڈیریاں تے وساخاں تے باندھے وے فتوے لیندے وے او جی اساں کیا کروں اساں تا ان پڑھ لوگ ہیں یہ سارا فساد مولویاں وچ ہے. آخدے بھی نہیں بھی آخدے بولو چا کوئی نہیں میں ناراض نہیں ہوندا حقیقت ہے بھجی مولوی سیدھے ہو بنجے نا سارا کام سیدھا ہی
یہ سارا فساد مولویاں مچائے. اخبار پڑھ رہے ہو نا بیٹھے یا سوشل میڈیا دیکھ لو. وہ جی نواز شریف آ رہے تھے معاملات اس طرح ہیں, پیپل پارٹی والے یہ آخ رہے ہیں تے وہ جناب والا مسلم لیگ والے یہ آخ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے یہ آخ رہے ہیں, یہ پڑھ کے نا رکھ کے بس جی سارا فساد تے مولویاں ہے. بھئی گل نواز شہباز دی کر رہے ہو, گل پی پی والوں دی, پی ٹی آئی والوں دی, اتھا کوئی مولوی دا ذکر نہیں, لیکن آخری نتیجہ تے فتویٰ تساں کہنے دے لیندے مولوی. گل سنو, جڑا اللہ دا دین ہے نا, دین یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اور نہ ہی دین دے اندر کوئی فساد ہے. میں ایک جملہ تو کو دس رہا, یہ یاد کر گینو. کوئی بھی مولوی آوے ان دے سامنے گل کرے, بھائی دین کیڑی شے دا نا ہے؟ دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت و سیرت طیبہ دا نا دین ہے. دین کیڑی شے دا نا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا اور خوشنودی دا نا دین ہے. دین بندہ کی میں ہے میرے دوستو, میری طرف توجہ, دین بندہ کی میں ہے جائیں کم دے اندر حکم اللہ دا ہوئے. حکم کہ دا ہوئے اللہ دا ہوئے. اس تو بعد طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, تے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے, ایکو دین آدھن. حکم کہندا بولو, اترائے لفظ ہیں. حکم کہندا اللہ دا, طریقہ کہندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا, عمل کہندا صحابہ و اہل بیت دا. یہ کیا بن میں دے دین. جس کام میں اللہ دا حکم نہیں وہ دین نہیں. جس کام میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں وہ دین نہیں. جس کام میں صحابہ اور اہل بیت دا عمل نہیں وہ دین نہیں ہے. یہ کوئی جھگڑا ہے, کوئی فساد, کوئی شر والی بات. اللہ دا حکم قرآن مجید ہی چھے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ حدیث پاک ہی ہے, صحابہ و اہل بیت دا عمل وہ سنن دیا جتنی ابھی کتابہ ہیں وہ سارے نمونے موجود ہیں. کوئی نہ, یہ جتنے بھی اولیاء اللہ, جتنے بھی بزرگان دین تشریف گھنن, دیکھو یہ اہل عرب یا او جتنے بھی علاقے ہیں اتھاں انہاں کو سمجھاون واسطے انبیاء آئے. سارے انہاں علاقیاں دے اندر نبی کوئی نہیں آئے. اساں دین سکھے اولیاء اللہ کولو, دین سکھے بزرگان دین کولو, دین سکھے علماء دے کولو. اساں بڑے محبت والے لوگ ہیں, نرم دل والے لوگ ہیں. انہیں کو انبیاء دسیں دے رہن, لیکن کئیاں نے مننے, کئیاں نے. حدیث پاک ٹھیک واقعہ ہے, ایک عربی دیہاتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آیا. میرے آقا نے فرمایا, میاں میں محمد اللہ دا رسول ہاں, کلمہ پڑھ گنو کامیاب ہو ویسے. اور میری گل سن, میں محمد دا کلمہ پڑھ گن, عرب و عجم تہاڈے غلام ہو ویسن. کائنات دے خزانے, دنیا دے خزانے تہاڈے قدماں دے تلے آوے سن. اور ایک وقت ہو سی کہ پوری دنیا دے اتے میں محمد دا کلمہ چل سی. سن رہے ہو, یہ بندہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پکڑی کھڑن,
آپ خود سمجھیں دے پین اس بدبخت نے توجہ میرے پاس نوجوان میں حدیث رسول دا ترجمہ کر رہا آپ کو کوئی گال نہیں آکھ رہا یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے اس وقت اس دی بدبختی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ چھنڈک چھوڑیا اور نعوذ باللہ آکھن لگا اے محمد کریم میں کو تہاڈیاں یہ ترائے گلاں سمجھ نہیں آندیاں نوجوانوں میری طرف توجہ کرو ایک کم آسے نے گال ہے آکھن لگا حضور کو میرے آقا کو کہ میں کو تہاڈیاں یہ ترائے گالی سمجھ نہیں آندیاں تساں آدھے وے بھئی پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے تے میں محمد تے دین دے آؤ بھلا پیو ڈاڈے دا دین بھی کوئی چھوڑیں دے حضور کو آہدہ پہ آقا تساں جو فرمائے وے پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ دے ہو میرے دین تے آؤ بھلا پیو ڈاڈے دا دین بھی کوئی چھوڑیں دے نہیں چھوڑیں دا فلہذا میں اپنے آبا و اجداد دے دین تے ہاں اچھا بھائی اے محمد کریم تساں آدھے ہو عرب و عجم دے لوگ تواڈے غلام بنوے سن تواڈے دین ہی چاہوے سن گل یہ ہے کہ اپنا خاندان اپنا قبیلہ اے قریشی ہاشمی اے تا تہاڈی گل سنن واسطے تیار کوئی نہیں تے تساں آدھے عرب عجم تے ساری دنیا وہ تہاڈی غلامی عقل اے گال نہیں منے دی سن رہے ہو اچھا بھائی تساں آدھے ہو اے ساری دنیا دے خزانے اے تواڈے قدماں دے تلے آوے سن گل ہے ترے ترے دن اسا کو بھوک کولو پیشاب پخانہ نہیں آندا افلاس تنگی نہ کوئی مکے زراعت ہے نہ پانی دا نظام ہے نہ کوئی کھیتی باڑی ہے نہ کوئی شے ہے بکھے پیاسے تسے تے دنیا دے خزانے سنویں دے وے ساڈے قدماں دے تلے آوے سن میری عقل اے گال نہیں منے دی اندی ہن بدبختی دیکھو کہ حضور انگلی پکڑ کے سمجھیں دے پین لیکن او سمجھدا نہیں پیا ساکوں کوئی اللہ دا ولی توالے چک دے مولانا صاحب میں فقیر کوئی ہور بندہ یعنی جیدی وضاقتہ شکل دین دارہ والی ہوئے وہ گل سمجھاوے اساں فوراً سمجھ ویندے ہیں آمنا و صدقنا یار مولانا صاحب دی گال اچھی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا انہاں دی سختی اتنی حدیث پاک دے اندر آئے بندہ قدر آئے بدر آئے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو برقع وٹا گئے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا درست ہو گئے اس نے کلمہ نہیں پڑھیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آیا یہ بندہ بدریا اس نے کلمہ نہیں پڑھیا حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آئے قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے ایران فتح ہو گیا عراق فتح ہو گیا اور جناب والا رشیا دے علاقے فتح ہو گئے ترکی فتح ہو گیا میرے دوستوں میرے بزرگوں عرب دے سارے علاقے فتح ہو گئے تو ہر پشاور تک حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر دین پہنچ گیا سندھ تک صحابہ کرام پہنچ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مدائن دا ہی کو شہر فتح کیتے اس شہر دے وچوں اتنے سونا تے چاندی دے خزانے گھن کے آئے کہ مسجد نبوی دا صحن بھریج گئے اے ہائی تا دیہاتی دہدا کھڑے کہ اتنا سونا اتنی چاندی
صحن مسجد نبوی دا بھر گئے، اور اس سارے ملک عرب تو نکل کے عجم تک یہ فتوحات ہو گئیں، جلے اس اکھی نال ڈٹھے وقت آکھن لگے یار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو گلاں تو سچیاں ہو گئیں، ہن تریجی بھی سچی ہو پیسی۔ وقت حضرت عمر دے زمانے اینے آ کے کلمہ پڑھے، وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آوے ہاں نا، کھڑے ہو کے استقبال فرمیندیاں لوگو اے او بدوی ہے جے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی تو اے ترے گال ہی میریاں من چا، میں محمد تے کو انگلی پکڑ کے تے جنتی گھن ویسا، جے کو حضور نے خود فرمائے او تے دنیا تے بالکل جنتی ہی جنتی۔ تساں اساں سچی بات ہے، بخشے بخشائے لوگ ہیں، اساں بزرگاں دیاں گالیں علماء دیاں گالیں سن کے سمجھ گدن تے دین دوتے عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کی تم کہ میرے عزیز محمد سعید صاحب نوید صاحب دے والد محترم دنیا تو رخصت ہوئیں، کل کلام میں تساں ساری واری کس وقت لگنی ہے، اصاب دنیا تو چلا بننے میرے دوستوں میرے بزرگوں، اگر دنیا تے کہیں کو بقا ہویا کوئی ہمیشہ باقی رامن والا ہویا تو او میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی آئی، لیکن میرے آقا دی خدمت دی اندر بھی اسرائیل امین آئے، آکے کنڈا کھٹ کھٹ آئے، حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کون؟ انا اسرائیل۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے؟ اللہ نے بھیجے، اجازت فرماؤ تے اندر داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت فرمائی، اسرائیل عرض کرنے لگا آقا آج تو پہلے نہ کہہ دے کول اجازت منگیے، نہ کہہ دے کول رخصت منگیے، حتیٰ کہ جتنے نبی بھی ہیں انہاں دے کول بھی نہیں، لیکن تمہارے بوہے دے اللہ نے بھیجے، حکم فرمائے میرے محبوب کول اجازت منگی، اگر اجازت ملے تو اندر داخل ہوگی، اجازت نہ ملے تے اندر نہیں آمنا۔ میرے آقا نے فرمایا تیری آمد دا مقصد میں سمجھ گیا، اے اسرائیل اے نسا اللہ نے کیا پیغام دیتے؟ فرمایا رب نے پیغام دیتے، چاہو تے دنیا تے رہن پسند فرماؤ، چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اسرائیل امین، اگر دنیا تیرا ماں کتنا عرصہ رہنا پوسی، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال، فرمایا پھر اس کے بعد وطوی اللہ دی ملاقات، وطوی اللہ دی ملاقات۔ میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل توقف کرو، ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا جبریل کو بلاؤ، جبریل حاضر خدمت ہویا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے جبریل 23 سال ہو گئے، ہمیشہ اللہ دا پیغام میں محمد کو لے آنے، آج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جا۔ سمجھ آ رہی؟ جناب جبریل امین عرض کرن لگے میرے آقا کیا پیغام ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل آیا بیٹھے، اللہ دا امر گھن کے تے اللہ نے میں کو اختیار دیتے، چاہواں تے دنیا تے رواں، چاہواں تے اللہ دی ملاقات پسند کراں۔ ان اللہ خیر عبدی، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیتے، ہن میرے اللہ کو من کے عرض کرو توانے محبوب آدن، توانے محبوب آدن، میں اپنا فیصلہ تے بعد دے اندر نسے سا، پہلے میں کو اے دسو میری دنیا تو برقع وٹاون دے بعد میری امت نال کیا معاملہ فرمے سو؟
اندازہ فرماؤ چاک 70 والے دوستو، ایسے وقت دے اندر تو حکومے کو اولاد یاد ہوں دیے، بیوی بچے یاد ہوں دے، گھر بار یاد ہوں دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت دے اندر بھی کہ جب اپنی دنیا یا آخرت دا فیصلہ فرماونے تو کی کو یاد کریں دے پائیں؟ بولو امت کی کو امت کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے الفت تعلق امت دے نال دیکھو کتنا ہے، پیار کتنا ہے۔ جناب جبریل امین اللہ پاک دے کول پہنچ دن، اللہ پاک تمہارے محبوب نے بھیجے اور وہ عرض کریں دے پین اسرائیل دے آمن دا مقصد بھی میں جانی بیٹھا اور تمہارا فرمان بھی اسرائیل امین گھن کے آئے وہ تو سب کو اختیار دیتے، لیکن میں تمہارے کول پوچھنا چاہنا اگر میں دنیا تو رخصت ہوں امت میری دنال کیا معاملہ فرمیسو؟ میرے اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کو آکھو لا یخزیک اللہ، لا یخزیک اللہ۔ اللہ فرمیدن امت دے معاملے دے اندر میں تو رسوا نہ کرے سا، دنیا تے جو آکسو وہ بھی عطا کرے سا، تے آخرت دے اندر تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا، جب تک تسا راضی نہ ہو سو میں خدا بس نہ کرے سا۔ سمجھ آ رہی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب اسرائیل امین کو بیٹھوں وقت گزر گیا، جبریل آئین انہوں نے آکے میرے آقا کو اللہ کا پیغام سنے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط انگلی دا اشارہ فرمائے اسرائیل بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ۔ اور میں کو اپنے اللہ نے جب تسلی دیوانی تھی ہے امت دے بارے، ہوں میں اپنے اللہ دی ملاقات پسند کرنا چاہتا۔ اس وقت میرے محبوب نے امت دے لوگوں کو جمع کیتا، دو وصیتاں فرمائیا، فرمایا لوگوں الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 دا خیال کرائے اور اپنے نوکر تے غلام خادم انہاں دے اتے رحم کرائے، انہاں نال سختی نہ کرائے۔ یہ میرے محبوب دا آخری پیغام، پہلا الصلاۃ کہ نماز دا خیال کرنے، اور دوسرا اپنے نوکراں دا، اپنے خادماں دا، اپنے ماتحتاں دا خیال کرنے، انہاں نال شفقت والا محبت والا معاملہ کرنے، سختی والا معاملہ نہیں کرنا۔ اساں جڑے لوگ ہیں اپنے ماں باپ دی آخری گال کو گنڈ دیتے ہیں، آخری گال کو پلے نال بدھے دے ہیں۔ کوئی پوچھے نا یار یہ کم کرے، بھائی میرے بابے دی ٹر دے ویلے ایا وصیت آئی، میرے ابے دی آخری ویلے ایا نصیحت آئی، اس واسطے میں ان دے اتے عمل کرے نا۔ دوستو لکھاں ابے کروڑاں باپ قربان کراں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دی جتی دی مٹی تو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر ماں باپ دی گال پلے بدھنی ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی گال بھی پلے بدھنی ہے یا نہیں بدھنی؟ بولو نا، پہلے بدھنی ہے۔ تو حضور فرمائے آخری ٹائم میری امت دے لوگو سب تو بڑا عمل کیا ہے؟ نماز۔ کیڑا عمل ہے؟ نماز۔ الصلاۃ الصلاۃ، صحیح فرمائے نماز دا خیال کرائے۔ اساں کیتے
بولو اساں دا کہ مل صاحب نہ نیتی نہ قضا کی اے ملا ملوانیاں دا کام ہے اساں دکاندار لوگ ہیں زمیندار لوگ ہیں مصروف ہوندے ہیں ول جے ڈھیر کوئی آکھے چاہ اسے مل صاحب کیا کروں کپڑے پلیت کپڑے پاک نہیں رہاں دے اس واسطے نماز یہ عذر کریں دے نہ کریں دے بولو تے سے یار چپ تھی گئے وے آپس دی گال ہے میں باہر نہیں بن رہا سیندہ بھئی میں کہوں تمہاری میری گال ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جب آسان کپڑے تے ڈوہ دینے آئے عذر کرے دے کپڑا پلید ہے ایک کپڑا زبان حال نالا دے اے پلید انسان میرے اتے عذر کرنے ہیں کہ میرے کپڑے پلیت ہیں میری حیثیت دیکھ میں تے پاکیزام پاکم میں پنولے دبی جمی میں پاکمی تینے گوں حل چلا کے زمین دے اندر سکے میں پاکمی میرا جناب پودا جمے میں پاکمی میرا بوٹا بنے میں پاکمی بوڑنا لگے میں پاکمی میرے پھل لگے میں پاکمی جناب ول پھٹی بنیے میں پاکمی پھٹی تو چڑ کے گننے ول ایکو فیکٹری دے اندر بھیجی میں پاکمی پنولا علیدہ تھی گئے کپا علیدہ تھی گئی کپا میں پاکمی ول جناب والائے مل دے اندر آئیے ادھا دھاگا بنے میں پاکمی کپڑا بنے میں پاکمی دکان تے آیا میں پاکمی تو گن کے آئے درزے کنیتی میں پاکمی جب تیرے پلید وجود دے نال لگا ہون نہ پاک تے تو ہمیں پلید تو ہمیں تانا میں کڑے نے یہ ہے کہ نہیں جی بھائی پلید تا اساں کیتے ساڑا من پلید ہے سارے ذہن دے اندر جڑے توہمات شیطانی حیوانی انہوں نے ساکو خراب کیتے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود دن قیامت دا جڑا وجود کو پگھلا دیون والا نہیں ہو سی سب تو پہلے پرسش نماز دی تھی سی اللہ پاک حکم فرمیسن اس جدو میری ذات دا سجدہ کرو جڑے دنیا تے نماز پڑھ دے ہن وہ جھک ویسن جڑے نماز نہیں پڑھتے اللہ دے امر نال انہاں دی کمر تختہ بن ویسی تختہ اور ہن تختے کو اگر ڈنگا کروں ڈنگا نہیں تھیندا ترٹدا تے ہے لیکن جھکدا نہیں ہے پھر جب اے اللہ دے سامنے اون دے حکم دا انکار کر کھڑسن تعمیل نہ کر سکسن پیچھے مالک فرشتیاں کو حکم دے سی جہنم دے گرز چاہ کے یضربون وجوہہم وادبارہم اللہ دا قرآن آدے وقت منہ بھی کٹی سن تے کنڈوں بھی کٹی سن میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن یضربون وجوہہم یہ میں نہ مولا وجوہ جمع وجہ دی منوایا چہریاں تے بھی مار پوسی تے کنڈوں دے ہوتے بھی مار پوسی تو بھائیو اوکھے تھی وہ سوکھے تھی وہ اللہ دی نماز کو قضا بولو نہیں کرنا جو ہو گئی ہے آج اللہ نال وعدہ کرے ہیں اللہ ساری پچھلیاں دی توبہ ہے آئندہ توفیق تو عطا فرماوی اساں تیرے دروازے دے ہوتے آؤ کیا ارادہ ہے بھائی توفیق میرا اللہ دے بن والا جن دے تے راضی تھی دے اوکڑو گھر آمن لے دے یہ تے دنیا دی گال ہے نا بھرا بھرا نال اگر ناراض ہوئے آخری گل یہ کریں دے خبردار آج تو بعد تیرا میرا ناتا ترٹ گئے میرے بوہے تے قدم نہ رکھیں اگر میرے دروازے تے قدم رکھو جنگ ٹکڑے ساں یہ نا بھائی ناراض تھے اپنے گھر تے آمن تو منع کر دیتے
تے اللہ جے نال ناراض تھیندے وہ اپنے بوہے دے اتے آمن تو خود رو رب کو راضی کرو۔ دوسری بات حضور نے فرمایا وما ملکت ایمانکم جڑے تواڈے نوکر ہیں خادم ہیں پیلی ہیں رکھے ہوئے نا انہاں تے سختی نہیں کرنی انہاں تے رحم کرے سو اللہ تواڈے اتے کیا کرے سی اللہ رحمت کرے سی معاف کر دیونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن چاہیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ جڑے لوگ غصے کو پی ویندن تے بیاں کو معاف کر دیندن واللہ یحب المحسنین اللہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرے دے تے خدا دے پسندیدہ لوگ جیڑا بندہ تو حق کو پسند ہے اندے نال کتنا پیار کرن دے تے جیڑا اللہ کو پسند ہے بولو نا کی کو پسند ہے اللہ او کو پسند کرن دے جیڑا اندے بوہے تے آوے اندے بوہے تے آوے ایک بندہ ہے نا تساں اندے نال ناراض ہوئے میری گل سنو بھائی ناراض ہوئے تساں وہ ایک واری آئے تورے دروازے تساں غصے جا وہ ولا آ گئے 2 گھنٹے 4 دے بعد تو آگے جا کم کر وہ 2-3 گھنٹے بعد بات آ گئے اور یار تے کو آکھے بھائی وہاں اپنا کام کر وہ 2 گھنٹے بعد بات آ گئے اور یار تے کو آکھے بھی ہے میرا جی چھوڑ لے وہ گھنٹے 1.5 دے بعد ولا آ گئے رات دا ٹائم ہے پیچھے تورا دل کیا تھی ویسی ہیں فجر نال اٹھے ہیں نا اللہ دے بوئے تے ہیں اللہ ناراض ہے ہلو وقت سا ظہر ویلے آ گئے وقت جن غصے وقت عصر ویلے آ گئے وقت مغرب ویلے آ گئے وقت عشاء ویلے آ گئے اللہ تیرے بوئے تو سوا ہور کیندا دروازہ ٹھیک ہے نا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بولنے والی سرکار آپ دا کلام آپ فرمیندن کس سے باؤں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سبحان اللہ نہیں آدھے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اے پیر نصیر الدین نصیر گولنے والی سرکار فرمائے پہن کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اگو فرمائے انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے میری
عزیزوں میری بات سنو، اللہ ترتیب جڑی ہے نا، ترتیب نہیں بدلنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سب تو بڑی ذات کہیں دی اللہ دی، اللہ دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بعد جڑے ہیں نا صحابہ و اہل بیت۔ نعرہ جلن بھی لاؤ نا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ٹھیک، شان اپنا صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ حیدری، حیدر دا جڑا نعرہ ہے، حیدر نے جوڑا خود لائے وہ اللہ دا نعرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور نے جڑی ترتیب دسی ہے اساں اس ترتیب دے نال چلسوں، وہ ترتیب ہی دین ہے۔ حیدر دا انکار نہیں ہے، حضرت علی دا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، میری گل سمجھ رہے؟ جیڑا حیدر دا انکار کریں دے وہ بندہ ایمان والا نہیں، لیکن ترتیب نہیں بدلنی۔ ایک بندہ مسئلہ پوچھ دے، ارے صاحب میں عورت کو دیکھا، زنانی دیکھا، میں کہ عورت اماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے۔ فرمایا جب بیٹی کو دیکھو رحمت دی نگاہ نال دیکھو، جب بہن کو دیکھو شفقت دی نگاہ نال دیکھو، جب گھر والی کو دیکھو محبت تے حکومت دی نگاہ نال دیکھو، جب اماں کو دیکھو تو عاجزی دی نگاہ نال دیکھو۔ نگاہ نگاہ دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے، مرتبے مرتبے دے اندر ایویں فرق ہے، رتبے رتبے دے اندر فرق ہے۔ ناراض سے نہیں بیٹھے، راضی بیٹھے زمین آسمان میں مکان لا مقامی، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم، اعلان کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ سترا کراہی حبیب الہی، وہ سترا کراہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا ساتھیا نے، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ محبت نہ لگ، سبحان اللہ۔ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا،
سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں تمام حضرات اول آخر درود شریف ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص نام پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے علماء کرام نے جو بیان نعت کی تن نعت خواہ حضرات نے جو نعت خانی کی تھی یا اللہ تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف تلاوت کی تھے یا اللہ سونا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیپیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کی تن یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تن اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم فوجی جاوید صاحب کو پہنچا یا اللہ انہاں دی قبر کو جنت دے باغیں جو باغ بنا یا اللہ انہاں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما سونا ربا انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب دے جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین غائبان دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما پھر اللہ اہل علاقہ تے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما اس علاقے کو آباد و شاد فرما اتھوں قرآن دیاں آوازاں ہوئیں تیرے محبوب دے فرمان دیاں آوازاں ہوئیں یا اللہ عزیز سعید صاحب نے ایک گھر بنائے اور اس دی بھی انہیں کو خوشی ہے یا اللہ اس کو آباد و شاد فرما گھر دے اندر دین دی آواز ہوئے قرآن دی آواز ہوئے گھر والیاں کو بچیاں کو نوازی بنا یا اللہ اساں ساریاں دے اتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے سائے تلے جگہ نصیب فرما آقا دی شفاعت نصیب فرما سونا رب سر خاتمہ ایمان تے فرما مرد کر کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا